کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک 28 سالہ نوجوان نے کیسے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت برٹش امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ یہ کہانی ہے دی ٹریٹی آف راولپنڈی کی۔ فروری 1919 افغانستان کے ایک صوبے لغمان میں امیر حبیب اللہ خان کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی، جس کو نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا۔ لیکن قاتل کون تھا؟ کابل میں افراتفری مچ گئی تھی۔ دو بھائیوں کے درمیان تخت جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف نصر اللہ خان جو اپنے آپ کو امیر قرار دے رہے تھے، اور دوسری طرف ایک 28 سالہ نوجوان امان اللہ خان، جس کے آنکھوں میں ایک خواب تھا، آزادی کا خواب۔ امان اللہ نے فوری اقدام کیا۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے کابل کے خزانے اور فوج پر قبضہ کیا اور چند ہی دنوں میں اپنے بھائی نصر اللہ خان کو شکست دے کر 28 فروری کو تخت سنبھال لیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا امان اللہ خان کا مقصد صرف تخت پر قبضہ کرنا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کے دل میں ایک اور بڑا ارادہ تھا، انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں توڑنا۔ وہ زنجیریں جو 1879 سے گدمت کے معاہدے کے بعد افغانستان کی گلے میں پڑی تھی۔ امان اللہ نے کابل میں ایک بڑا دربار منعقد کیا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے امان اللہ خان نے اعلان کیا کہ اب افغانستان مکمل طور پر آزاد ہے، اندرونی اور بیرونی معاملات دونوں میں۔ افغانستان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر جب یہ پیغام برٹش وائسرائے کو ملا تو جواب آیا کہ ہم اپنا گرفت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ امان اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگر بات سے نہیں بنی تو تلوار سے ہی صحیح۔ جنرل نادر خان کی قیادت میں افغان فوج نے خیبر پاس کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا، اور یوں 3 مئی 1919 تاریخ کا وہ دن جب امان اللہ خان نے جہاد کا اعلان کیا اور تورخم گاؤں پر قبضہ کر لیا گیا، جس کی وجہ سے تیسری اینگلو افغان جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن کیا یہ نوجوان امیر سورج غروب نہ ہونے والی سلطنت برٹش امپائر کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ جنگ کا میدان سج گیا تھا۔ افغان فوجوں نے بے مثال بہادری دکھائی۔ ڈکا، لندی کوتل، تل، ہر محاذ پر انگریزوں سے لوہا لیا گیا، لیکن پھر آسمان سے موت برسنے لگی۔ رائل ایئر فورس کے ہوائی جہازوں نے کابل اور جلال آباد پر بم برسانا شروع کر دیے۔ یہ اس وقت کی ایک نئی ٹیکنالوجی تھی۔ افغان فوج کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف انگریز بھی کمزور تھے۔ ورلڈ وار 1 نے انہیں تکا دیا تھا۔ ہندوستان میں آزادی کی تحریک زور پر تھی۔ کچھ برٹش سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ انگریز اور افغان کے درمیان 3 ماہ خونی جنگ چلی۔ دونوں طرف سے سینکڑوں سپاہی مارے گئے، لیکن سوال یہ تھا کہ پہلے کون جھکے گا؟ اب امان اللہ نے ایک حیران کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے برٹش امپائر سے سیز فائر کی پیشکش کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمزوری تھی؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک شاہانہ چال تھی۔ امان اللہ جانتے تھے کہ انہیں پشاور نہیں بلکہ آزادی چاہیے، اور وہ انگریزوں کو ڈپلومیٹک میز پر لا چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریز بھی تک چکے تھے، اور سر ہیملٹن گرانٹ جانتے تھے کہ افغانستان میں مزید خون بہانا نقصان دہ ہوگا۔ اور یوں 28 جولائی 1919 کو راولپنڈی میں کانفرنس شروع ہو گئی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اکثر ملاقاتیں مری کی ٹھنڈی پہاڑوں میں ہوئی۔ افغان وفد کے سربراہ علی احمد خان تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، مکمل آزادی اور کوئی سمجھوتا نہیں۔ کانفرنس ہال میں ایک عجیب کیفیت تھی، تناؤ ہاتھوں میں محسوس ہوتا تھا۔ افغانیوں نے واضح طور پر کہا، معاہدہ گدمک ختم کرو، ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انگریز مشکل میں پڑ گئے۔ ایک طرف تو وہ کمزور پڑ چکے تھے، اور دوسری طرف وہ اپنے عزت بچانا چاہتے تھے۔ 3 ہفتے سخت مذاکرات چلے۔ ڈیورنڈ لائن، سبسڈی، قبائلی علاقے، ہر مسئلے پر بحث ہوئی۔ افغانی اپنی پوزیشن پر قائم رہے، یا پوری آزادی یا پھر کچھ نہیں۔ اس وقت سرگردان افغانیوں کی نیت سمجھ گئے کہ اب افغانوں کو مکمل طور پر آزادی دی جائے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی حل نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انگریز اتنی آسانی سے ہار مان لیں گے؟ اور پھر آ گیا وہ دن، یعنی 8 اگست 1919، جس کا انتظار افغانیوں کو صدیوں سے تھا۔
سر گرانٹ اور علی احمد خان نے معاہدہ راولپنڈی پر دستخط کی اور پھر جس کی وجہ سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ برٹش حکومت نے یہ رسمی طور پر تسلیم کیا کہ آج کے بعد افغانستان اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات میں خود مختار اور آزاد ہے۔ جب یہ خبر کابل پہنچی تو پورا شہر جشن میں ڈوب گیا، اور یہ وہی جنگ تھا جس میں امان اللہ خان کو غازی کا لقب ملا۔ اب وہ امان اللہ خان سے غازی امان اللہ خان بن چکا تھا، یعنی وہ جنگجو جس نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کو اپنے آگے جھکا دیا۔